اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں، جب تم ہم خرید و فروخت کرتے ہو تو اسے لکھ لیا کرو اور 2 گواہ بنا لیا کرو۔ آج ہم کچھ ایگریمنٹ ٹو سیل کی نیچر اینڈ ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو جو بات سامنے آتی ہے وہ سیکشن 54 قانون انتقال جائیداد ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اس کی سیکشن 54 واضح کر دیتی ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل بابت کسی غیر منقولہ جائیداد کے ایک ایسا معاہدہ بے ہے جس میں اس جائیداد کی بے مابین فریقین طے شدہ شرائط کے مطابق ایگزیکیوٹ کی جانی ہوتی ہے۔ یعنی معاہدہ بے کنسیڈریشن کے عوض، زر بدل کے عوض غیر منقولہ جائیداد کو فروخت کرنے اور فریقین میں حقوق اور فرائض کا پابند بنانے کے لیے جو معاہدہ کیا جاتا ہے، خواہ وہ زبانی ہے یا وہ تحریری ہے، اس کو ایگریمنٹ ٹو سیل کہا جاتا ہے۔ ایگریمنٹ ٹو سیل کے حوالے سے بات آ جاتی ہے کہ قیمت کی ادائیگی کے بارے میں کچھ زر بدل بیانہ کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے، اور بقطہ بقیہ جو زر ثمن ہے وہ بوقت تکمیل معاہدہ جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد زر بدل بعض اوقات قسطوں میں بھی وصول کیا جا سکتا ہے یا لم سم بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کے اندر بائی پارٹس کیا جاتا ہے تو اس کا لیگل کوئی اس کی نیچر پہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد یکمشت ادائیگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل میں فریقین قطعی صورت کچھ لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ایگریمنٹ کریں گے۔ کچھ شرائط وہ ایک دوسرے پر عائد نہیں کر سکتے، مثلا ایسی شرائط جو غیر قانونی ہیں، اگر ایسی کوئی اسٹیپولیشن، کوئی ایسی شرائط واضح کر دی جاتی ہیں تو وہ ایگریمنٹ کی نیچر کو ہی چینج کر کے تصور کیے جائیں گے، اور ایسی تمام شرائط جو ایگریمنٹ ٹو سیل بابت کسی اموول پراپرٹی کے کیا جاتا ہے اور وہ پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے تو وہ بھی ناجائز ایگریمنٹ ٹو سیل ہوگا۔ غیر اخلاقی قسم کی کوئی پروویژن رکھ دی جاتی ہے یا حقوق کی مکمل منتقلی میں کوئی ایسی کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے تو وہ قطعی صورت جو ہے وہ کیا گیا ہے سیکشن 54 میں کہ وہ جو ہے ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ اس طریقے کا سے آئے گا۔ یعنی اٹ مینس کہ ایگریمنٹ ٹو سیل بابت کسی غیر منقولہ جائیداد کی ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ایسی جائیداد کی بے مابین فریقین طے شدہ شرائط کے ساتھ عمل میں آتی ہے۔ اور دیکھیے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی تکمیل جو ہے وہ سیل کمپلیٹ ہونے سے پہلے وجود، سیل ڈیڈ کی تکمیل سے پہلے اقرار نامہ بے جو ہے جس کو ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں وہ وجود میں آتا ہے۔ اس میں جو دونوں فریقین ہیں، وینڈر اور وینڈی، دونوں اپنے اپنے رائٹس کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور رائٹ رکھتے ہیں اور کنسیڈریشن ڈٹرمن کرتے ہیں، زر بدل جو ہے رقم جو ہے وہ کرتے ہیں اور بیانہ لے لیا جاتا ہے۔ باقی جو ہے زر ثمن جو ہے اس کے لیے ڈیٹ متعین کر دی جاتی ہے، بعض اوقات وہ بذریعہ اقساط ہوتی ہے یا بعض اوقات وہ یکمشت ہوتی ہے، لیگل نیچر پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا پراپرٹی جو سیل کرنا ہے، کچھ جو ڈیوٹیز ہیں اور کچھ لائبلٹیز ہیں جو کہ قانون واضح کر دیتا ہے، اور ٹرانسفر آف پراپرٹی
1882 इस चीज़ को वाज़ेह कर देता है कि जब भी कोई वेंडर अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा, मुंतकिल कनिंदा जो है उसके कुछ लायबिलिटीज़ हैं, उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, और इन ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ को 1925 की एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑल इंडिया रिपोर्टर ARNG, पेज है 372 में इंटरप्रेट किया गया, और ऑल इंडिया रिपोर्टर 1917 WOWBUR जो है पेज है 166 में इसको इंटरप्रेट किया गया। उसके बाद ऑल इंडिया रिपोर्टर 1950 कलकत्ता हाई कोर्ट पेज 338 जो है इस बात पे बड़े अच्छे अंदाज से देती है कि जो मुंतकिल कनिंदा है प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, वो जितनी भी उस जायदाद की जुमला खामियां हैं उसके बारे में मुश्तरी को बाखबर करेगा, खामियों से जो है आगाह करेगा। उसके बाद जायदाद से मुतल्लिका जो भी दस्तावेजात हैं उसके कब्जे में वो पेश करेगा मुश्तरी को। और बाया पर अगर कोई सवाल किया जाता है उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री के मुतालिक, उस प्रॉपर्टी की नेचर के मुतालिक, उस प्रॉपर्टी के किसी भी प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर, तो ही इज़ लीगली बाउंड कि वो दुरुस्त जवाब देगा। उसके बाद जो भी शराइत हुई हैं उस शराइत के ऊपर उसको चलना है, और उस शराइत के मुताबिक ही जो वेंडर है उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपने पार्ट के ऊपर जो चीज़ें हैं वो दूसरे ने जब पार्ट परफॉर्म कर दिया है तो उसको सेल डीड मुकम्मल कर दे, और हवालगी से पहले जायदाद और मुतल्लिका दस्तावेज़ात जितनी भी हैं वो उनको अपने पास अमानत के तौर पर रखेगा। ये नहीं है कि आप सेल एग्रीमेंट टू सेल कर दिया है तो अब वो डॉक्यूमेंट्स या जो भी दस्तावेज़ात हैं उन वो जब सेल डीड होगी तो फिर सेल डीड के वक्त वो उसके हवाले करेगा। और अगर जायदाद के ऊपर किसी किस्म की कोई लायबिलिटी है, कोई बार है, फ़र्ज़ करें वो मॉर्टगेज, फ़र्ज़ करें कि उसके ऊपर कोई कर्ज लिया है, तो वो उस पे फ़र्ज़ है कि वो उसको वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए क्या करेगा, फौरी तौर पे उसको वाज़ेह करेगा। उसके बाद याद रखिएगा कि जब बंदा अपनी प्रॉपर्टी की बाबत कोई लेन देन करता है तो जो खरीदार है उसने भी अपने पार्ट को परफॉर्म करना है, और कानून हमेशा से एक पार्टीज के ऊपर अगर ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज जब शराइत मुकर्रर की जा रही हैं तो दोनों पार्टीज पे ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज आ जाएंगी। इसी तरह से जो खरीदार है, जो मुश्तरी है, बायर है, उसके ऊपर भी कुछ ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज जो है वो कानून दे देता है। इस हवाले से ऑल इंडिया रिपोर्टर 1928 PC पेज 98 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद इस हवाले से आप 2011 CLC पेज 1723 को देख इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा कि जो भी मुश्तरी है, जो खरीदार है, उसको चाहिए कि वो जो शराइत तय की गई हैं अपने परफॉर्म करते हुए, जो ज़र बदल मुकर्रर किया गया है वो अदा करे और अपनी शराइत को, अपने पार्ट को परफॉर्म करे। और मुंतकली के बाद जायदाद के कोई नुकसान को वो बर्दाश्त कर लेगा। सरकारी वाजिबात हैं, अगर मुंतकली पिछले घर फिर अब वो सेलर के पास नहीं जाएगा। और उसके बाद याद रखिएगा कि जहाँ तक सेक्शन 4 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का ताल्लुक, तो वो हमें वाज़ेह कर देता है कि एग्रीमेंट टू सेल की नेचर क्या है। लेकिन एक बात ज़हन रखिएगा कि मुआहदा बै एग्रीमेंट टू सेल की जो हसीयत है वो सेल डीड के बराबर नहीं है, क्योंकि जस्ट इट इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल, यानी इसको फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के साथ नथी किया गया है, कुछ शराइत के साथ नथी किया गया है। और मुआहदा बै के साथ उस जायदाद में जिस एग्रीमेंट टू सेल किया गया है उसकी बाबत किसी किस्म का कोई राइट्स, कोई
لائبلٹیز کے ساتھ کوئی ٹائٹل پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. جب رائٹ نہیں ہے تو لائبلٹی بھی کیا, کوئی حقوق ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ صرف ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے, مکمل نہیں ہوئی ابھی. اس حوالے سے 2011 CLC پیج 1412, PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 48 اور 2011 MLD پیج 31 جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 48B اور 2017 CLC پیج 1348B اور PLD 2018 سپریم کورٹ پاکستان پیج ہے 189K جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کے ساتھ بھائی کسی قسم کا کوئی رائٹ, کوئی ٹائٹل اس اموویبل پراپرٹی میں کریٹ ہی نہیں ہو. اس کے بعد ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا اور شرائط آپس میں طے کی گئی ہیں, اور اگر پارٹیز آپس میں شرائط پہ راضی نہیں ہوتی بعد میں اور مشتری بایا سے بیانے کی رقم واپس لے لے تو پھر ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے ریسنڈ ہو جائے گا, اور اس ایگریمنٹ ٹو سیل کی اسپیسیفک پرفارمنس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ بات تھی 1991 MLD پیج 1093 میں. اور جہاں تک معاملہ ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کرنے کا اختیار صرف زمین کے حقیقی مالک کو ہوتا ہے, کوئی دیگر شخص جو ہے اس مالک کی بنا پر کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی دوسرا شخص ایگریمنٹ ٹو سیل اس پراپرٹی کے اگینسٹ کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ ایکچول مالک نہیں ہے تو پھر وہ ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ پراپر ہے ہی نہیں, غیر قانونی. حوالے سے 2015 CLC پیج 1433 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن پرووائڈ کرتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل جب ہو جاتا ہے تو سیلر جو ہے اس کی مالکی ختم نہیں ہو جاتی, کیونکہ سیلر اس وقت تک اس پراپرٹی کا مالک و قابض ہے جب تک کہ وہ ٹوٹل دوسرا بندہ اپنے پارٹ کو پرفارم کر دیتا ہے, اور وہ دینے کے بعد اس زمین کو منتقل کر دیتا ہے, ڈسپوز آف کر دیتا ہے منتقل کر کے, تو پھر وہ مالک نہیں رہتا, ادروائز وہ مالک تصور ہوگا اس وقت تک. اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2007 CLC پیج 1715 میں. معاملہ ہے لیگل نیچر آف ایگریمنٹ ٹو سیل کی, تو یاد رکھیے گا کہ an agreement to sell per se does not create rights in favor of a party. It simply gives him right for finalization and completion of the sale deed according to conditions that has been set by between both the parties. اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں CLJ پیج 173 میں ہمیں اس بات کو انٹرپریٹیشن مل جاتی. جہاں تک لیگل نیچر کا سوال پیدا ہوتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کی, ایگریمنٹ ٹو سیل از basically a contract that sale of such property should take place on terms settled between the parties, but it would not by itself create any interest or right or any type of charge on such property. The basic legal nature of agreement to sell has been interpreted in 949 میں.
جہاں تک معاہدہ بے کے ریٹرن ہونے کا تعلق ہے تو معاہدہ بے کوئی ضروری نہیں ہے تحریری ہو، صرف اور صرف جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 79 کے کی اس ایگریمنٹ کی ایگریمنٹ ٹو سیل کی تصدیق گواہان کی ہونا لازمی ہے۔ اس حوالے سے آپ مزید کچھ جاننا چاہیں تو 2002 SCMR پیج 1089 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اور یہ کیس جو ہے مسمات رشیدہ بیگم ورسز محمد یوسف وغیرہ، یہ بنیادی طور پر بنیادی کیس ہے کسی ایگریمنٹ ٹو سیل کی لیگل ٹیکنیکل پروف کے حوالے سے، کس طرح سے اس کو پروف کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کا برڈن آف پروف ہمیشہ پلینٹف کے اوپر ہوگا اس وقت تک جب تک کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی اس ایگریمنٹ ٹو سیل کو مان نہ لے، ادروائز پلینٹف ہیز ٹو پروف دیٹ ایگریمنٹ ٹو سیل۔ اس بات کی مزید اگر آپ کو انٹرپریٹیشن چاہیے ہو تو بنیادی طور پر 2006 پیج 315، 2003 SCMR پیج 327، SCMR پیج 530 اور 1992 CLC پیج 1887، PLD 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 24 اور 1989 CLC پیج 238، PLD 1987 کراچی ہائی کورٹ پیج 132 اور PLD 1994 کراچی ہائی کورٹ پیج 492 اور 1999 YLR پیج 1094 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے اور واضح کر دیتے ہیں یہ ساری سیکشن 4 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی، کہ بنیادی طور پر کچھ ارنسٹ منی دے کے، بیانے کی رقم دے کے اس اموبل پراپرٹی کو کچھ شرائط کے ساتھ آپ باندھ لیتے ہیں، بک کر لیتے ہیں، باقی زر ثمن قسطوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یکمشت بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات دیکھنا چاہیں PLD 1964 لاہور ہائی کورٹ پیج 490 اور PLJ 2015 سپریم کورٹ پیج جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ بعض صورتحال میں ہم لوگ طے کر لیتے ہیں شرائط معاہدہ بے کو۔ جب شرائط معاہدہ بے ایک دوسرے کے ساتھ ہم طے کر لیتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے کہ اگر جو بائر ہے وہ اپنی شرائط کو پورا نہیں کرتا تو اس کا بیانہ ضبط ہوگا اور سودا منسوخ ہوگا۔ بیانہ ایک سیکیورٹی ہے اور اگر زر ثمن نہیں دیا گیا تو زر بیانہ جو ہے وہ ضبط بھی ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر اس شرائط کے مطابق بیانہ ضبط ہونا بنتا ہے تو وہ قانونی پروویژن ہے، اس میں کوئی غیر قانونیت نہیں ہے۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو PLD 2011 ہے سپریم کورٹ پیج 119، 2011 SCMR پیج 1009، PLD 1950 لاہور ہائی کورٹ پیج 42 اور 2010 SCMR پیج 1507 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پر کبھی بھی ڈیکلریٹری سوٹ نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، پھر ڈیکلریشن آف رائٹ کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ صرف اور صرف اسپیسیفک پرفارمنس آف دیٹ اسپیسیفک ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ آپ دیں گے کورٹ میں سوٹ کی صورت میں، اور برڈن آف پروف بطور مدعی آپ پہ ہوگا۔ اس حوالے سے PLJ 2015 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 330، 2016 YLR پیج 612 اور 2002 CLC پیج 361 جو ہے
اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے۔ اب اس بات پہ مزید جو معاملہ اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات شرائط طے کرتے ہوئے ہم لکھتے ہیں کہ ٹائم مدت کے فلاں مدت تک زر قسطوں کی صورت میں یا یکمشت۔ تو یاد رکھیے گا ٹائم از دا ایسنس آف ایگریمنٹ ٹو سیل، یعنی جب معاہدہ بیع ہوا ہے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس مقررہ مدت کے اندر اندر اپنی شرائط کو پورا کرنا ہے بائر نے۔ اگر کانسیکوینسز مینشن کر دیے ہیں ان شرائط کے اندر کہ اگر فلاں تاریخ تک بائر نے سیلر کو زر نہ کیا تو بیانہ ضبط ہوگا اور منسوخ ہوگا، تو اس میں ٹائم فیکٹر آ جائے گا۔ اگر نتائج consequences has been mentioned in that specific agreement to sell, then time will be the essence of that agreement to sell۔ اور تمام کیسز کے حالات و واقعات، تمام ایگریمنٹس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، حالات و واقعات ہیں، ان کے مطابق اس بات کو ڈٹرمن کرے گا۔ اس بات پہ بارہا دفعہ اس ٹیکنیکلٹی پہ بحث کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پچھلے دنوں گوجرانوالہ میں کورٹ میں اس بات پہ ایک معزز بار ممبر بحث کر رہے تھے، میں پیچھے کھڑا سن رہا تھا، جی سیکھتا رہتا ہوں۔ تو اس حوالے سے پی ایل ڈی 9 سپریم کورٹ پیج 344 اور پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج 50 اور 2014 ایس سی ایم آر پیج 436، 2010 ایس سی ایم آر پیج 334 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر ایگریمنٹ ٹو سیل میں نتائج کی گئی ہے دین ٹائم جو ہے وہ اس ایگریمنٹ ٹو سیل کا ایسنس ہوگا۔ اب ایگریمنٹ ٹو سیل کے مختلف جو لیگل آسپیکٹس ہیں، لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہماری گپ شپ جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اللہ بعد میں بات ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔